بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ پودینہ، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے انسان کے ساتھ شیئر کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح و شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ گنے کا رس وٹامن اے، بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یرقان کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے ایک چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل ہی دل میں برا رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی، خون کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ ناظرین، کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص کسی کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جو شخص اس کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس شخص کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑھوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ بند گوبھی کے استعمال سے پھوڑے اور پھنسیوں سے نجات ملتی ہے۔ بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو
کام میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں ہمیشہ طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل دیا کریں۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگا لیں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو خود رائے سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ جلد دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیموں پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ آم کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھاؤ۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد اور اسبغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو، جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ خود رائے تیرے پاؤں کو پھسلاتی اور تجھے مصیبت کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک آدمی کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کے جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم بھی طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو امرود بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ روکھا روکھا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور برگزیدہ لوگوں کی دوستی اور محبت اختیار کرے، اور سب سے اچھی نیکی وہ ہے جو بھلے اور نیکوکار لوگوں کے حق میں ہو۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے
مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے داغ دانے ختم ہو جائیں گے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے بید کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑ کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور ایک دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اٹھتے بیٹھتے جوڑوں میں موجود درد ہو یا چلتے پھرتے ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور عرق گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔